دنیا میں یہ سارے بگاڑ اور جو کچھ بھی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی وجہ سے نیچر اپنا کام صحیح سے کر رہا ہے، اور انسان کے اپنے اندر اور باہر جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں وہ صرف انسان کی وجہ سے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ان چیزوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ سوسائٹی اچھے سے چلے، اس میں کرائمز نہ ہو، اس میں برائیاں نہ ہو، بھوک نہ ہو، لوگوں کو جو کمیاں ہیں وہ نہ ہوں، تو وہ اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اور باہر دنیا اچھے سے چلے، اور ہر کوئی اپنا الگ طریقے سے اس کو سدھارنا چاہتا ہے۔ لیکن سب سے اچھا طریقہ اس کو سدھارنے کا کیا ہے، اور کس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے اچھا طریقہ جانتا ہوگا اس دنیا کو سدھارنے کا؟ تو ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے جو رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے جو بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اس دنیا کو سدھارنے ہی آتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ تو وہ کس چیز پر انسان کی محنت کرتے ہیں؟ ان کو بھی دکھتا ہے کہ دنیا بھوکی ہے اور دنیا میں بہت سے بگاڑ ہیں، لیکن وہ ایک طریقہ چنتے ہیں اور وہ اسی چیز پر انسان کے کام کرتے ہیں، اور وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ انسان کا بگاڑ اور انسان کی جو سوسائٹی ہے اس کا بگاڑ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے، اور اسلام میں دل کو سوچ، ذہن، فیلنگز، ایموشنز سب کو ملا کر ہی دل کہا جاتا ہے، جو انسان کا نفس ہوتا ہے۔ وہ بگڑتا ہے تو بگاڑ شروع ہوتا ہے باہر، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی لیے خدا جن بندوں کو بھیجتا ہے اپنی اس دنیا کو سدھارنے کے لیے، وہ دنیا کے سب سے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ دوسروں پر رحم کرنے والے، ان کے لیے ہمدردی رکھنے والے، ان کے لیے درد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ سامنے سے دیکھتے ہوتے ہیں کہ دنیا بھوک سے مر رہی ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے ظلم ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، لیکن اس سب سے زیادہ دل دکھنے کے باوجود وہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے سب سے پہلا کام جو شروع کرتے ہیں وہ لوگوں کے دل بدلنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ جب انسان کا دل بدلے گا تبھی انسان کی جو یہ خرابیاں ہیں یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر انسان کا دل ہی نہیں بدلا اور ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، اب بھی اس زمانے میں بھی جس طرح سے بہت ساری کنٹریز کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ایک ایسا سسٹم ہو جس میں کوئی خرابی نہ ہو، ہر وقت کیمراز کے نظر میں ہو انسان، اور جرائم کے لیے، کرائمز کے لیے ایسی ایسی سزائیں رکھ دی جائیں کہ انسان ڈر کے مارے کرائمز نہ کرے۔ مطلب ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت بڑا بجٹ اس میں لگایا جاتا ہے، بہت سارے مائنڈس اسی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ایک پوری سرکار کا ایک پورا بجٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم سوچیں کہ بہتر سے بہتر کیا کر سکتے ہیں، اور ظاہر پر محنت ہو رہی ہے کہ ظاہر کسی طریقے سے سدھر جائے گا تو سب ٹھیک ہوگا، لیکن پورا کتنا اچھا سسٹم چلا دیا جائے، لیکن انسان ایسا ہے کہ اگر اس کا دل ٹھیک نہیں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی لے گا کہ دوسرے کی پلیٹ سے اپنی پلیٹ میں زیادہ چرا کر اپنی پلیٹ میں زیادہ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ وہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ جو طاقتور ہیں ان کے لیے تمام راستے کھلے رہتے ہیں، وہ انسان کی لالچ کا فائدہ اٹھا کر اس کو ڈرا کر کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، چاہے کتنے اچھے نظام چل رہے ہیں۔ اصل چیز پھر وہی آتی ہے کہ انسان کے دلوں پر محنت کی جائے، اور وہی کام پیغمبر آ کر کرتے ہیں۔ جب تک ہمارا دل نہیں سدھرے گا ہماری دنیا نہیں سدھرے گی۔ چلیں دنیا کی بات ہم الگ کر لیتے ہیں کہ دنیا تو سدھرے گی ہی دل سے، لیکن ہماری دنیا بھی ہمارے دل سے ہی سدھرے گی۔ ہماری سوچ بدلے گی، ہمارا دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدلے گا، ہمارے پرائیورٹیز بدلیں گی۔ یہ سب کچھ دل میں آتا ہے، ہماری پرائیورٹی کیا ہے، ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم کس چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کس چیز کی محبت ہے وہ چیز ہمیں ڈرائیو کرتی ہے، کس چیز سے ڈرتے ہیں وہ چیز ہمیں ڈرائیو کرتی ہے۔ ہمارے ڈر اور ہماری محبت، ہمارے شوق، ہماری لالچ، یہی سب چیزیں ہماری زندگی کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں دل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس سے ڈر رہا ہے، کس چیز کا اسے ڈر ہے، کس چیز سے اسے محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارا دل ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اگر اس کو ڈر جس سے ڈرنا چاہیے اس کا ہے، محبت جس سے اسے محبت ہونی چاہیے اس کا ہے،
یہ سارے وائرس ہیں ڈر کا، محبت کا، اس طرح سے سمجھ لیں، اور ہم نے اسے غلط ساکٹس میں لگا رکھا ہے، غلط جگہ بار وہ فٹ کر رکھا ہے۔ ان کو صحیح جگہ لگانا ہے بس۔ یہ نہیں ہے کہ محبت چھوڑ دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ، لیکن جس چیز سے کرنی ہے، جس چیز کا حق ہے ہماری محبت کا، اس سے کرنی ہے۔ اور یہ بیسک چیزیں ہمیں سب کو پتہ ہیں کہ ہمیں محبت کس سے کرنی ہے، ہمیں ڈرنا کس سے ہے۔ اور پھر اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے مخلص ہونا ہے، سنسیئر ہونا ہے کہ مجھے اپنے دل پر محنت کرنی ہے، مجھے دنیا کو دیکھنے کا، دنیا میں چلنے کا، پھرنے کا، دنیا کو سمجھنے کا اپنا نظریہ بدلنا ہے۔ اس کے لیے مجھے اپنا دل بدلنا ہوگا۔ میں اپنے آپ سے شروعات کروں گا، اور جب میں اس لائق ہو جاؤں گا کہ میں اپنے دل کو بدل لوں، اور جو بندہ اپنے دل کو اچھی طریقے سے بدل لیتا ہے، جس طرح اس کا خدا چاہتا ہے، جس طرح اس کو بنایا گیا ہے، تو پھر وہ خود بخود دوسروں کے لیے ایک پیغام بن جاتا ہے۔ وہ چلتا پھرتا ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے۔ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی چال ڈھال سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر کیونکہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ مچھلی اپنے سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے، مچھلی کا جو سڑتا ہے جسم، وہ سر سے سڑنا شروع ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے دل سے سڑتا ہے۔ اگر اس کا دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر سے وہ کتنا خوش نظر آئے، نہ وہ خود خوش ہوگا، نہ لوگوں کو خوش رہنے دے گا، اور دنیا والوں کو بھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ اور ہر چیز جہاں سے سدھرتی ہے، انسان دل سے سدھرتا ہے۔ اس کا مین جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور اپنے دل پر محنت کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر آتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے، لیکن وہ دل پر ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم یہی ہے۔ ایک بار دل بدل گیا تو یہ سارے نظام کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ سامنے کچھ چوری کا رکھا ہوگا، کچھ بھی رکھا ہوگا، تو بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یا سامنے والے کو مجھے جس کا ہے اس کو کتنا غم ہوگا، انسانیت کی ہمدردی ہوگی، تو یہ چوری چکاری، یہ رشوت، یہ ڈاکہ، اور یہ قتل و غارت گری اور عزت نیلام کرنا، یہ سب رک جائے گا، بغیر نظام کے رک جائے گا۔ اور اس کے بعد نظام ہوگا تو وہ اچھے سے کام کرے گا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں، اور اس چیز کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں کام کس چیز پر کرنا ہے، ہمیں محنت کس چیز پر کرنی ہے۔ باہر کی دنیا میں چینج کتنے بھی ہو جائیں، وہ کسی کام کے نہیں جب تک اس دنیا میں چینج کرنے کے لیے ہم شروعات نہیں کریں گے، اس دنیا کو چینج کرنا شروع نہیں کریں گے۔